الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور سمندر میں کرپشن پھیلا ہوا تھا۔ دنیا میں کرپشن ہی کرپشن تھا، ایکسپلائٹیشن تھا، ٹینشن تھا، اگنورینس کی ڈارکنیس میں دنیا ڈوبی ہوئی تھی۔ پولیتھزم تھا، پیگانزم تھا، سپرسٹیشن کے ٹریپ میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، لوگ مس گائیڈڈ تھے۔ ورلڈ میں کہیں سن، مون، اسٹار کو گاڈ بنایا گیا تھا تو کہیں ریور، اوشن، ٹریز کو لارڈ بنایا گیا تھا۔ کہیں پہ اسٹون اور ماؤنٹین کی پوجا ہو رہی تھی تو کہیں فائر کی پرستش کی جا رہی تھی۔ کہیں پہ لوگوں نے اینجل کو وردی آف ورشپ بنایا تھا تو کہیں پہ لوگوں نے اینجل کو گاڈس ڈاٹرز ایکنالج کیا تھا۔ ورلڈ کے پیپل آف دا بک یعنی کہ اہل کتاب، انہوں نے عزیر کو، عیسیٰ کو سن آف گاڈ بنایا۔ پیپل آف دا بک کے ایک گروپ نے نہ صرف عیسیٰ کو سن آف گاڈ بنایا بلکہ ون از تھرڈ، تھرڈ از ون، اس کانسیپٹ کو اڈاپٹ کر کے گاڈ کا حصہ بکھرا کیا، جبکہ گاڈ کی وننس اور یونیکنیس ایبسولوٹ ہے۔ گاڈ انڈیویزبل ہے، لارڈ کا ڈویژن پاسبل نہیں۔ ہی ڈزنٹ بیگیٹ نر واز ہی بیگوٹن۔ اللہ کا کوئی پیرنٹس نہیں اور نہ ہی اللہ کا کوئی چائلڈ ہے۔ اللہ ایبسولوٹ ون ہے۔ دنیا میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ڈس بلیف ایگزسٹ کر رہا تھا۔ آئیڈولیٹرز کے ڈس بلیور ہو یا پیپل آف دا بک کے ڈس بلیور، وہ اپنے عقیدے میں، عبادت میں، اپنی بلیف میں اور اپنی پریکٹسز میں بہت ہی کانسٹینٹ تھے، کمیٹیڈ تھے۔ اور ڈس بلیورز کے لیے اپنی پریکٹسز کو ڈسکنٹینیو کرنا آلموسٹ امپاسبل تھا، جب تک کہ کوئی کلیئر ایویڈینس نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیومن گائیڈنس کے لیے کلیئر ایویڈینس بھیجا اور ورلڈ کے سارے ڈس بلیورز کا ایکسکیوز اللہ تعالیٰ نے ایکسپائر کر دیا۔ اب ہم دیکھیں گے وہ کلیئر ایویڈینس کیا ہے، یعنی کہ سورہ بینہ کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بینہ ہے جس کو انگلش میں کلیئر ایویڈینس کہا جاتا ہے، یعنی کہ روشن دلیل۔ کلیئر ایویڈینس کیا ہے؟ فائنل میسنجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ پر نازل ہونے والی فائنل گائیڈ بک قرآن مجید، یہی کلیئر ایویڈینس ہے
یہی روشن دلیل ہے، بگینہ ہے، اور بگینہ آ جانے کے بعد ورلڈ کے ڈس بلیورس کا کوئی بھی ایکسکیوز اللہ کے یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آئیڈولیٹرز کا ڈس بلیور ہو یا پیپل آف دا بک کے ڈس بلیور، وہ اپنے کفر سے، شرک سے اور ضلالت سے وہ باز آنے والے نہیں تھے، حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ کلیئر ایویڈینس آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کلیئر ایویڈینس بھیج دیا۔ وہ بینہ کیا ہے؟ وہ روشن دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا میسنجر، وہ فائنل میسنجر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے، فیہا کتب قیمہ، جس میں راست و درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اہل کتاب وہ شدید انتظار میں تھے اس کلیئر ایویڈینس کا، لیکن جب اس کے پاس بگینہ پہنچ گیا اور روشن دلیل آ پہنچا، اب اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ بجائے اس کلیئر ایویڈینس کو ایکسیپٹ کرنے کے، فالو کرنے کے، اوبے کرنے کے، اس نے ڈینائی کیا، ڈس ایگری کیا اور ریجیکٹ کر دیا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ وہ تعلیمات دی تھی، کوئی نئی بات نہیں تھی جو ان کے لیے انفیملیئر ہو۔ آلریڈی جس کتاب پر ان کا بلیف تھا اور جس میسنجر کے وہ فالوور تھے، آلریڈی ان کی ٹیچنگ اور یہ لاسٹ پروفٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگ، وہ دونوں سیم ہے، ایک ہی ہے، کیونکہ جو دین ہے یہی دین اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی دیا، حضرت نوح کو بھی دیا، اور سارے پروفٹ یہی ٹیچنگ، یہی تعلیمات اور یہی دین کو لے کر کے آئے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت خالص ہو کر کے کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور رسول پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہی بنیادی 3 عقیدے ہیں جو ہر پروفٹ نے اپنی کمیونٹی کو تعلیمات دی ہیں۔ تو پھر ان کا اللہ کے اگینسٹ یہ ریبیلین کا یہ ایٹیٹیوڈ کیسے ہو گیا؟ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، جب ان کے پاس یہ کلیئر ایویڈینس، یہ بینہ، روشن دلیل آ پہنچا تو پھر وہ ڈیوائیڈڈ ہو گئے، بجائے ایکسیپٹ کرنے کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، حالانکہ انہیں بس یہی حکم دیا گیا تھا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، اللہ کی ورشپ میں کسی کو جوائن نہ کریں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ حالانکہ ان کا کرتوت کیا تھا کہ انہوں نے عزیر کو اور عیسیٰ کو سن آف گاڈ بنایا، توحید کو خالص نہیں رکھا، نہ ہی اللہ کی کتاب کو انہوں نے پیور رکھا، اور نہ ہی اس کی ٹیچنگ کو ایز اٹ از پیور رہنے دیا، انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، بالکل یکسو ہو کر، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، نماز کو قائم کریں، چیریٹی دیں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی صحیح دین ہے، یہی دین قیم ہے۔ یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، بالکل سمپل سی تعلیمات ہے، یہ ان کے لیے کوئی انفیملیئر ورڈ یا انفیملیئر ٹیچنگ نہیں ہے، لیکن پھر بھی
انہوں نے ریجیکٹ کیا، پھر اس کا انجام کیا ہے؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ آئیڈولیٹرز کے ڈس بلیور یا پیپل آف دا بک کے ڈس بلیورز، جنہوں نے بھی ڈینائی کیا ہے، ان کا ڈیسٹینیشن ہیل فائر ہے۔ اس کلیئر ایویڈنس کے ڈینائرز جائیں گے ہیل فائر میں، اور وہاں ان کی لائف انفائنائٹ ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہ اس پنشمنٹ کو وہاں پہ جھیلیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، اور یہ اللہ کے مخلوقات میں واسٹ کریشن ہے۔ یہ ڈس بلیور کا یہ ڈیفینیشن آ گیا کہ اللہ کے مخلوقات میں واسٹ کریشن ہے، وہ بدترین مخلوق ہے۔ اس کے برخلاف کلیئر ایویڈنس کو ایکسیپٹ کرنے والا، اس کو فالو کرنے والا جو اہل ایمان ہے، جنہوں نے رائٹیس ایکشن بھی کیے، گڈ ڈیڈز کیے، اس کے طریقے کو اپنایا، عمل صالح کا، وہ اللہ کے مخلوقات میں بیسٹ کریشن ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ جو اللہ کی ونس پر بلیف رکھتا ہے اور جو عمل صالح کا طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کی مخلوقات میں بیسٹ کریشن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ٹائٹل دے رہا ہے، یہ بلیورز کا ڈیفینیشن آ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بلیورز کے لیے ایک ریوارڈ پرومس کر رہا ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اہل ایمان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس وہ بدلہ ہے، اس کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ریزیڈینشل گارڈن ہے، وہ گارڈن آف ایٹرنیٹی ہے، جہاں بلیورز جائیں گے اور وہاں جو اہل ایمان ہے ان کی لائف انفائنائٹ ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور جنت کی ان نعمتوں کو وہ انجوائے کریں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ جنت، یہ گارڈن آف ایٹرنیٹی، یہ ریزیڈینشل گارڈن، یہ ان کے لیے ہے۔ اس جنت کا حقدار وہ لوگ ہیں، یہ ان کی قسمت میں ہے جو دنیا کی زندگی اللہ سے ڈر کر بسر کرتا ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ سورہ بینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا کہ کلیئر ایویڈنس آ جانے کے بعد انسانوں کے دو گروپس ہو گئے، جو ان کے ڈینائرز ہیں، جنہوں نے ریجیکٹ کیا۔ اب اللہ کے پاس ان کا کوئی بھی ایکسکیوز ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوقات میں واسٹ کریشن ہے، اور ان کا ڈیسٹینیشن ہیل فائر ہے، اور وہاں ان کی لائف انفائنائٹ ہوگی۔ اسی طرح کلیئر ایویڈنس کو فالو کرنے والا، ان کو ایکسیپٹ کرنے والا جو بلیورز ہیں، جو اہل ایمان ہیں، اور اس میں ٹاپ آف دی لسٹ صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہ اللہ کی مخلوقات میں بیسٹ کریشن ہے، اور پھر بلیورز کا ڈیسٹینیشن ریزیڈینشل گارڈن ہے، اور یہاں ان کی بھی لائف انفائنائٹ ہوگی۔ بلیورز اور ڈس بلیورز دونوں کی لائف انفائنائٹ ہوگی، ایک کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایک کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ڈس بلیورز ہیل فائر میں جائیں گے، بلیورز ریزیڈینشل گارڈن میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے، اور
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ما علینا الا البلاغ۔